اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ جب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، انسان بھی تسبیح کرنی چاہیے انسان کو۔ ہر چیز پر جو تسبیح کرنا وہ اضطراری مجبوری ہے، وہ مجبور ہو کر تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی، میں یہ جو تسبیحات ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں ذرا دیکھوں کہ زمین کیسے تسبیح کرتی ہے یا کوئی دوسرا کیسے تسبیح کرتا ہے۔ تو ناسا نے، جو امریکہ کا ادارہ ہے ناسا، ان کا خلائی ادارہ ہے، انہوں نے سورج کی ایک آواز کو ریکارڈ کر کے ایک یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو سورج کی آواز میں نے سنی، اور کئی دنوں یا کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی آواز کو انہوں نے اکٹھا کر کے کچھ سیکنڈ میں چلایا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج آپ بھی وہ یوٹیوب پہ اگر وہ کلپ موجود ہو، کہیں غائب نہ کر دیا گیا ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہو، اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ بول رہا تھا سورج کی کئی مہینوں کی آواز کو جب انہوں نے کمپریس کر کے کچھ سیکنڈ میں وہ آواز بنائی اور اس کو جب پلے کیا تو وہ آواز نکل رہی تھی کہ بکرا جواب۔ یہ بڑے عجیب انداز میں تھا، بکرا جواب۔ تو بکرا جواب یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو وہ یہ سن کر کانپ جاتا ہے کہ سورج یہ اعلان کر رہا ہے کہ بکرا یعنی کل صبح کو جواب دینا ہے تمہیں۔ یہ سورج کی آواز ہے جو میں نے خود سنی، اور آپ بھی سن سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر رسائی نہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اور چیزوں کی بھی آوازیں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں، کسی اور چیز کی، کسی اور چیز کی آوازیں ہیں، اور ان کا اپنا اپنا مفہوم ہے۔ جب بندہ غور کرے تو جو سورج سارے ستاروں کا اور سب کا سردار بنایا ہے، وہ سب کو یہ متوجہ کر رہا ہے کہ کل تم نے جواب دینا ہے۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہے۔ اور انسان کی تسبیح کیا ہے؟ انسان کو تسبیح اختیاری دی گئی ہے۔ ہر چیز کی تسبیح اضطراری اور مجبوری میں وہ کرنے پر پابند ہے، کریں گے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں چلے گا۔ لیکن جو انسان ہے، جو ان کی تسبیح ہے وہ اختیاری ہے۔ ان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم جو مرضی، جب مرضی، جیسے مرضی تسبیح کر لو۔ تم سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ پڑھ لو، پھر تسبیحات کا فائدہ بتاؤ، یہ پڑھو گے یہ فائدہ، یہ پڑھو گے یہ فائدہ، پھر یہاں تک کہ ایک جگہ یہاں تک فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں جو میزان پر بڑے وزنی، زبان پر بڑے آسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات ہیں۔ تو یہ تسبیحات ہماری اختیاری ہے، ہمیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر اختیار کریں گے تو گویا ہم انسانیت میں اپنا شمار کر سکیں گے۔ میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ جب کوئی تسبیحات اختیار کرتا ہے تو گویا وہ بندوں میں اپنا شمار کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے تو گویا وہ اس کا شمار تو بل ہم اول، یہ اولئک کالانعام بل ہم اول، جانور بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا اس کا انجام بن جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور بھائیوں، ہم جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو بل ہم اول سے نکال کر انسانیت میں لا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہو گیا ہمارا انسانیت میں ہونا۔ لیکن جو اصل کام ہے ہمارا، اور وہ ہے ہم ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، میں اللہ کی عبادت کیسے کیا کروں؟
اللہ ताला की इबादत करने का हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया, अल्लाह की हम्द व सना बताई। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह के लिए, मेरे लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआइया कलिमात बताए। उसको कहा कि तुम यूं दुआ किया करो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और इस तरह दुआइया मुख्तलिफ कलिमात आपको बताए गए, और मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ दुआएं आती हैं। तो गोया एक तरीका है जो आप अपना बंदा होने को बताते हैं, और एक है बंदा होने के बाद के बेनिफिट लेते हैं। बंदा होने का बताने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह की इबादत कीजिए। आपका रोज़ा रखना इस बात का इजहार है कि आप बंदे हैं। आपका नमाज पढ़ना इस बात का इजहार है कि आप अल्लाह के बंदे हैं। आपका हज करना ये इस बात का इजहार है कि मैं फलां 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 नबी की औलाद और नस्ल में से हूँ। यही वजह कि आप देखिए हज में जितना आपका काम है वो सब नक्काली है, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, या सैयदा हाजरा उम्महातुल मुस्लिमीन की, या फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हज़रत इस्माइल, ये इनकी नक्काली है इन चीज़ों की। तो ये नक्काली आप कर रहे हैं ताकि अपना ताल्लुक ज़ाहिर कर रहे हो।